Miscellaneous exercise number 1 chapter 1 question number 2 represent each number on the number line. یعنی کہ آپ کو نمبر گیون ہوں گے اور ان نمبر کو آپ نے نمبر لائن پر شو کرنا ہے, ان کی صحیح لوکیشن بتانی ہے, اس کو ریڈ کرنا آپ نے بتانا ہے. نمبر لائن سے آپ واقف ہے. نمبر لائن میں آپ کو ایک زیرو دکھتا ہے اور زیرو کے ٹو سائڈز ہوتے ہیں. زیرو کے ٹو سائڈ یعنی کہ زیرو کی جو رائٹ ایکسٹریم ہے یعنی رائٹ سائڈ پر آپ کی ساری ویلیو پازیٹیو ہوتی ہے. زیرو کی لیفٹ ایکسٹریم یعنی لیفٹ سائڈ پر زیرو کی ساری ویلیو نیگیٹو ہوتی ہے. اب جیسے کہ یہاں پہ آپ کو ایک نمبر دیا گیا -5 ہول 1/5. اس کا مطلب ہے کہ پہلے تو آپ نے وہ جگہ وہ پوائنٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے جہاں سے آپ کی کاؤنٹنگ ریڈ کرنا آپ سٹارٹ کرو گے. جیسے -5 اس نے بتا دیا, یعنی کہ آپ -5 آپ کو رینج بتا رہے ہیں, یعنی کہ آپ کی رینج کیا ہے -5 سے -6. تو اب میں نے -5 اور -6 کو یہاں نمبر لائن سے اٹھا کے یہاں سیپریٹ اس نمبر لائن پہ شو کیے تاکہ میں آپ کو اس کی ڈویژن جو ہے وہ کلیئرلی جو ہے سمجھا سکوں. ٹھیک ہے نا. اب -5 اور -6 یہ آپ کی رینج ہے. اب 1/5 کو آپ کیسے ریڈ کرو گے؟ 5 جو ہے وہ سیگمنٹس کو بتا رہے ہیں, یعنی کہ آپ نے -5 اور 6 کے درمیان کتنے پارٹ کتنے سیگمنٹ میں ٹھیک ہے ڈی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ڈی نومینیٹر آپ کو یہ بتا رہا ہے. تو 1 2 3 4 5 سیگمنٹ یعنی 5 پیسز 5 پارٹس میں ہم نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا -5 اور -6 کے درمیان. ٹھیک ہے. اب 1 کی باری آتی ہے. 1 پوائنٹ کو بتاتا ہے, جیسے 0 ہے اور یہاں پر آپ کے پاس 1 آ گیا, 1 ہو گیا, پھر 2 3 4 5. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے یہاں سے جو اسٹارٹنگ لوگ ہے وہ 0 سے آپ لوگ, اب آپ نے اس کی سے ایگزیکٹ لوکیشن جو ہے تقریباً آپ کو مل چکی ہے کہ -5 ہول 1/5 آپ کے پاس کہاں پر آتا ہے, یہاں پر -5 ہول 1/5. ٹھیک ہے, یہ اس پوائنٹ کی ایگزیکٹ لوکیشن ہے. ٹھیک ہو گیا. اب نیکسٹ کوشچن دیکھ لیتے ہیں. اب میں نے نمبر لائن سے ان ویلیوز کو سیپریٹ کر کے آپ کو دکھایا. ٹھیک ہے, تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے ریڈ کر سکیں. اب ہم نے 2 طریقے تو اس میں سیکھ لیے تھے. ایک میتھڈ تو یہ تھا کہ جیسے 17/3 اس کو ڈیوائڈ کر لیں, مگر ڈیوائڈ کرنے سے آپ کے پاس اس طرح کی ویلیو آتی ہے, یعنی کہ ایسے نمبر آتے ہیں جو نان ٹرمینیٹنگ ہے, ری کریں گے. تو اس میں ذرا ہمیں جب ہم پلاٹ کرتے تو ہمیں اتنی شیورٹی نہیں ہوتی کہ ہم صحیح طریقے سے اس کو پلاٹ کر رہے ہیں. تو ایک اور بھی طریقہ یہ بھی آپ سیکھ لیں. 5 ہول 2/3 یہ کیسے آیا کہ ہم نے جب اس کو ڈیوائڈ کیا تو جو آپ کے پاس ریمائنڈر آئے گا وہ کوشنٹ کی جگہ پر چلا جائے گا. کوشنٹ جو ہے آپ کے پاس 3 کی پلیس پر آ جائے گا, 3 چلا جائے گا 2 کی پلیس پر. یعنی کہ دیکھیں اس کو لکھنے کا طریقہ بھی آپ کو سمجھ آ جاتا ہے. دیکھیں 5 آ جائے گا 3 کی جگہ, یعنی کہ یہ دیکھو 5 ہول ہو گیا, یعنی جو کوشنٹ ہے آپ اس کو یہاں پہ لکھیں گے. جو 2 ہے وہ آپ کے پاس یہاں پر آ جائے گا ایز اے نومیریٹر, اور 3 جو ہے ڈینومینیٹر کی پلیس پر آ جائے گا. یعنی اس ایرو کو اگر آپ ریڈ کریں تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ جائے گا. 2 جائے گا 5 کی پلیس پر, 5 جائے گا 3 کی پلیس کا, 3 جائے گا 2 کی پلیس پر. یعنی کہ آپ کو دیکھیں لکھنے کا طریقہ بھی سمجھ آ گیا کہ یعنی 5 جو کوشنٹ ہے وہ سائڈ پر آ گیا. ٹھیک ہے, 3 جو ہے آپ کے پاس ڈینومینیٹر بن گیا, اور 2 جو ہے وہ نیومیریٹر بن گیا, ٹاپ پہ آ گیا. اب ہمیں بتا رہا ہے کہ 5 کیا ہے, مطلب 5 آپ کو رینج بتا رہا ہے, یعنی اس کی رینج 5 سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور 6 تک ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ایسے اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ویلیو آپ کی 5 سے آن ورڈ موو کرے گی, یعنی آگے موو کرے گی, یعنی 5 سے مزید بڑھے گی. ٹھیک ہے نا, 5 سے 6 اس کی رینج ہے. یہ آپ کو 5 ہول یہ سمجھا رہا ہے. 3 آپ کو بتا رہے ہیں اس کے کتنے سیگمنٹس ہیں. دیکھیے 1 2 3 سیگمنٹس ہیں. پوائنٹ 2 جو ہے وہ آپ کو پوائنٹ بتا رہے ہیں, مگر پوائنٹ کو ریڈ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. آپ نے جہاں سے جو آپ کو بتا رہا ہے ایگزیکٹ لوکیشن 5 سے آپ نے سٹارٹ کرنی ہے, اس کو ہم نے 0 کرنا ہے. 0 1 2 اور 3 اس طرح سے آپ نے ریڈ کرنا ہے. اب آپ کے پاس ویلیو تو آگے 2/3 ہے. ٹھیک ہے, اب آپ چلے جاؤ گے اس کو 0 1 2. ٹھیک ہے, تو اب آپ یہاں لکھو گے کیسے 5 ہول 2/3, یہ وہ آپ کی لوکیشن ہے. ٹھیک ہے, 5 ہول 2/3, اور اس کو آپ لکھ سکتے ہیں 17/3 بھی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ویلیو آ گئی جہاں پر آپ دیکھ رہے ہو سنگل انیکولیٹی ہے. سنگل انیکولیٹی میں اس کو کہتی ہوں کہ یعنی کہ اگر یہ آپ کے پاس یہ سمبل ہے, ٹھیک ہے, گریٹر اسمالر کا, اور آپ کے پاس یہ اس طرح سے نہیں ہے, یعنی کوئی ڈبل اس طرح سے لائن یا آپ کو نہیں شو کی انیکولیٹی کے نیچے, تو ہم اس کو کہیں گے ایک طرح سے سنگل انیکولیٹی چل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ویلیو جو آپ پلاٹ کرو گے وہ بتا رہا ہے, اگر میں سپوز اس کو سولوشن سیٹ کی شیپ میں آپ کو شو کروں تو اس کا مطلب ہے کہ 2 سیٹ میں انکلوڈیڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی 2 کے بعد کی ویلیو کیا -1 ہے, 0 ہے, 1 ہے, 2 ہے, 3, اسی طرح 4 بھی سیٹ میں انکلوڈیڈ نہیں ہے.
یعنی کہ سنگل انیکولیٹی یہ بتا رہی نہ 4 انکلوڈیڈ ہے نہ -2 انکلوڈیڈ ہے، مگر ان کے درمیان کی ویلیو اس میں اس سیٹ میں سولوشن سیٹ میں آ جائے گی. ہم نے تو نمبر لائن پہ پلاٹ کرنا ہے، مگر میں آپ کو یہ ریڈ کرنا بھی بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے all the numbers which are in between -2 and 4. اب ہم اس کو نمبر لائن پہ کیسے شو کریں گے؟ اس کو ہم ایسے ہالو سرکل سے شو کریں گے، جو ہم نے -2 سے سٹارٹ کیا اور 4 پر اس کو اینڈ اپ کر دیا. 4 پر بھی ہالو سرکل ہے، -2 پر بھی ہالو سرکل ہے، اور یہاں ان کے درمیان میں ایک لائن شو کی جا رہی ہے. ہالو سرکل یا ایمٹی سرکل آپ کو یہ بتاتا ہے نہ تو -2 نہ +4 آپ کے سیٹ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس بتا رہا ہے کہ all the values which are in between -2 and 4. تو آپ نے اس کو نمبر لائن پر اس طرح سے پلاٹ کرنا ہوتا ہے. لاسٹ کوشچن اس کوشچن 2 کا لاسٹ پارٹ دیکھ لیتے ہیں. یہ کیا بتا رہا ہے کہ جو آپ کے پاس ویلیوز ہے، یعنی ایکس وہ ویلیوز کے بارے میں بتا رہا ہے، وہ سب ویلیو 6 سے گریٹر بھی ہے اور 6 بھی اس میں انکلوڈیڈ ہے. تو ہم اس کا مطلب ہے 6 ہم کہہ رہے ہیں اگر انکلوڈیڈ ہے تو 6 کو جو سرکل 6 کے اوپر جو ڈرا کریں گے اس کو آپ پورا شیڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے، اس کو شیڈ کر لیں گے، وہ آپ کا ایک فیلڈ سرکل بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 6 بھی انکلوڈیڈ ہے اور 6 سے جتنے بھی ایلیمنٹ گریٹر ہیں وہ بھی اس سیٹ کا حصہ ہیں، اور نمبر لائن پر ہم اس کو یوں شو کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟